من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما ازلام سمام ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتبار والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا یقیناً پہلے جملے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعتیں آپ کی معرفتیں مجھ تک پہنچیں، میری معرفتیں آپ تک پہنچ جائیں. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے محمد کی امت کو ہر دور میں ایک محمد عطا کیا ہے. خدا عنایتوں کو سلامت رکھے جس تک جملہ پہنچا ہے، جس نے جملے کو محفوظ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نام ہی محمد نہیں ہے، صرف نام ہی محمد نہیں ہے. یعنی جملہ آپ کے حوالے کر دوں، صرف نام ہی محمد نہیں ہے، جو آنے والا ہے بعد محمد اس کا چہرہ بھی محمد ہے. جو میرے ساتھ ہیں، میں ساتھ دیتے چلے جائیں گے، اس کا چہرہ بھی محمد ہے، اس کی پیشانی بھی محمد ہے. یوں کہوں کہ امام علی نقی کی زبان بھی محمد ہے. خدا عنایتوں کو سلامت رکھے جو آخر تک بلند ہو رہے ہیں. امام علی نقی کی زبان بھی محمد ہے. امام کی زبان ہی نہیں، گفتار بھی محمد ہے، اس کا چلنا بھی محمد ہے، اس کا اٹھنا بھی محمد ہے، اس کا بیٹھنا بھی محمد ہے، اس کی چال بھی محمد ہے، اس کی ڈھال بھی محمد ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بڑا ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ کھڑی ہوئی ہے خدا کی حجت، اللہ کی مشیت کھڑی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. اور امام نے کہا اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد اس دنیا سے چلے گا؟ جس طرح جملہ پہنچے وہ بولے نہیں تو ساتھ والے سے پوچھ لینا. امام نے مخاطب ہو کر کہا اے لوگو، تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد اس دنیا سے چلے گا اور بات ختم ہو گئی؟ امام نے کہا نہیں، میری طرف دیکھو اور دیکھ کے بتاؤ کیا کمی رہ گئی ہے محمد میں. خدا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ نے جملہ وصول کیا ہے، خدا کی قسم یہی حق بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں محمد آئے گا. اب عالم اسلام ہم کو اس بات کا بھی تو جواب دینا کہ کچھ لوگ پہلے آئے اور ان پر عذاب آ گیا. آپ پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟
وہ تو گناہ کرتے تھے، ان پہ عذاب آتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محمد ابھی غیبت میں ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جس تک جملہ پہنچ رہا ہے۔ تو اب جو آنے والا ہے، جس کا آج تذکرہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، میں چاہوں گا کہ قرآن سے بتایا جائے کہ ایمان کی شان کیا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ دیکھیں میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ دوں کہ بھائی میں یہ کام نہیں کرتا، پھر فوراً یہاں سے کوئی شخص آ جائے تو میں اس کو دیکھ کے کہوں ہاں میں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آنے والا بہت ہی محترم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں قسم نہیں کھاتا، اس رحمان نے کہا ہاں میں پھر قسم کھاتا ہوں۔ جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے۔ خدا کی قسم، یہ جملہ بہت بڑا تھا۔ اللہ نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں اس جگہ کی جو ستاروں کے اترنے کی جگہ ہے، جو ستاروں کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہیں پر جملہ روکتا ہوں، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کے لیے جملہ روک رہا ہوں۔ حضور اللہ ایسی قسمیں نہیں کھاتا، اللہ نجاست کی قسمیں نہیں کھاتا۔ آپ قرآن پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو طاہرین کی ہی کھاتا ہے، وہ نجاست کی کبھی قسم نہیں کھاتا۔ جو خاموش ہو گئے آپ کے لیے میں نے جملہ روک دیا، نہیں تو میں آگے بڑھ سکتا تھا۔ وہ جب بھی قسم کھاتا ہے تو وہ کس کی کھاتا ہے؟ وہ طاہر کی کھاتا ہے۔ یعنی کبھی وہ کہتا ہے مجھے والضحیٰ کی قسم، مجھے واللیل کی زلفوں کی قسم۔ کبھی وہ قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے کبھی مجھے حسن کی قسم، کبھی وہ کہتا ہے مجھے حسین کی قسم، کبھی وہ الف لام را کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی کاف ہا یا عین صاد کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے حسین اور کربلا کی قسم ہے۔ وہ قسمیں کھاتا ہے تو کس کی کھاتا ہے؟ طاہرین کی قسمیں کھاتا ہے۔ ہاں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کی قسمت کا جملہ ہے، جب وہ قسمیں کھا رہا تھا قرآن اتر رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی نگاہ علی کے گھر پہ پڑی، اور علی کے گھر میں استبل تھا، استبل میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اللہ نے اس گھوڑے کو دیکھا، عربی پہ ہی داد ہو جائے گی، اللہ نے اس گھوڑے کے سمو کو دیکھا، جیسے ہی اس نے جنگ سلاسل میں چلنا شروع کیا، اللہ نے کہا والعادیات ضبحا والموریات قدحا۔ آپ جس طرح خدا کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جیسے آپ نے جملے میں وصول کیا۔ یعنی اللہ جب مل کے یعنی اللہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ پاکیزہ چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ اس جگہ کی اللہ نے قسم کھائی جو ستاروں کے اترنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے؟ کبھی یہ تو لطف لو نا، یہ آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کریم کا قرآن ہے اور جو کتاب مبین میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تو حضور یہ قرآن وہ قرآن ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے جسے اللہ چھپا دے، وہ بشر نہیں ڈھونڈ سکتا، جسے اللہ چھپا دے اسے آپ چھو بھی نہیں سکتے۔ اب اللہ نے فوراً کہا لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرون کے اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ جس نے جملہ سمجھا اس کو میرا سلام ہے۔ اللہ نے کہا کہ سوائے مطہرون کے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اب یہیں پر جملہ میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے، یہیں سے گفتگو کی طرف بڑھ جاؤں گا، موضوع کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ کون سا قرآن ہے؟ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئے، صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور مبارک دینے کے لیے 4 مستورات آئے، جناب حوا، جناب کلثوم، جناب آسیہ بنت مزاحم اور جناب مریم۔ جیسے ہی صرف اگر جملے کا لطف آئے تو بولنا، نہیں تو خاموش ہو کر بیٹھے رہنا حضور، اس لیے کہ مجھے بھی پتہ چلے گا کوئی اور بات نہیں تو سردی تو ہے۔ ایک بار جیسے ہی یہ 4 مستورات آگے بڑھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں وہ آئی ہے کہ جو سیدات النساء العالمین ہے، آپ کو مبارک ہو۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا حوا آگے بڑھو، آ کر میری بیٹی کو اٹھاؤ۔ بی بی نے، میں نے اشارہ کرنا ہے، میں نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے، جملہ ہمارے دلوں میں پہنچا ہے۔ بی بی نے اپنے ایسے ہاتھوں کو دیکھا، بی بی کو دیکھا اور ہاتھوں کو پیچھے چھپا کے کہا میں اس کو کیسے اٹھا سکتی ہوں، ان ہاتھوں نے تو شیش نبی کو اٹھایا ہے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے جس تک جملہ پہنچا ہے کہ میں ان ہاتھوں سے اس کو کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ ان کو کہ ان کو تو شیش نبی نے اٹھایا ہے۔ ایک بار مخاطب ہو کر کہا ہے کلثوم آگے بڑھیے، اے آسیہ بنت مزاحم آگے بڑھیے، آپ اٹھائیے میری بیٹی کو۔ ایک بار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، کہا میں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان ہاتھوں نے تو کلیم اللہ کو اٹھایا ہے، ان ہاتھوں نے تو کلیم اللہ کو اٹھایا ہے، میں ان کو نہیں اٹھا سکتی۔ ایک بار مخاطب ہو کر کہا کہ اے مریم آگے بڑھیے اور میری بیٹی کو اٹھائیے۔ یہ کہنا تھا، جناب مریم 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہٹ کے کہا کہ میں ان کو کیسے اٹھا سکتی ہوں کہ ان ہاتھوں نے تو روح اللہ کو اٹھایا ہے۔ ارے ان ہاتھوں نے روح اللہ کو اٹھایا ہے اور آپ کے گھر میں تو وہ آئے ہیں جس کے سب ہی وجہ اللہ ہے۔ جی طرح خدا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا ہے کہ ان کے گھر میں آنے والا ہر ہی وجہ اللہ ہے۔ یہ کہنا تھا، اب جملہ صرف مومنوں کے لیے ہے، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ مستورات پیچھے ہٹی تو اب جناب خدیجہ نے جملہ، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرون کے اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ جیسے ہی ایک بار اب بی بی نے اٹھا کے میں نے کہا نا سوائے مطہرون کے، طاہر دیکھیں یہیں پر جملہ روکتا ہوں، مطہر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو بھی پاک کر دے، خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کر دے۔ جملہ ذہن میں آ گیا؟ اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی یہ 4 مستورات پیچھے ہٹی، ایک بار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں؟ جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں میں دیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا۔ جیسے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں آیا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہی وہ قرآن ہے جسے مطہرون کے سوائے کو چھو نہیں سکتا۔ جی طرح خدا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو آخر تک بلند ہو رہے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ستاروں کے اترنے کی جگہ ہے۔ اب کہہ سکتا ہوں نا یہیں پر جملہ کہ کم سے کم میرے امام کا جس کا تذکرہ ہے وہ اس جگہ پر تو اترا ہے جس کی قسم خدا کھاتا ہے، جس کی قسم خدا کھاتا ہے۔ اور اب میرے عزیزوں قرآن کا تذکرہ ہے، اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو قرآن کہا، حضور کہا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یقین میں جانتا ہوں کہ سردی ہے، میں چاہتا ہوں مختصر گفتگو آپ کے حوالے کی جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور قرآن کے گھر میں روایت آئے گی یا قرآن آئے گا؟ قرآن کے گھر میں قرآن ہی آئے گا۔ تو سوچو پھر امام علی نقی علیہ السلام کیسا قرآن ہے، کیسا قرآن ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس در پہ، ان کی کیا شان ہوگی۔ اب جو قرآن ہے اسی کو قرآن سے پڑھتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ حضور یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، ہم آیتوں کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ جو خاموش ہو کر بیٹھے آپ چلا سکتے ہیں، اگر نہیں چلا سکتے تو تائید تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے زمینوں کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ جنہوں نے آیت وصول کی خدا ان کو سلامت رکھے، خدا کی قسم آیت وصول کرنے کا یہی حق ہے۔ اب ارشاد ہو گیا کہ مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے مردوں سے باتیں تو وہی کر سکتا ہے جو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے؟ یہ بڑا آسان جملہ تھا جنہوں نے آپ نے ضائع کر دیا حضور۔ مردوں سے باتیں وہ کرے گا۔ حضور اگر تو اس قرآن سے مراد یہ لفظوں والا قرآن ہے تو آپ بھی جائیے، کسی مولوی صاحب کو بھی بھیجیے کہ بھئی مردے پر پڑھو تو اس سے باتیں کر کے بتاؤ، تو پھر وہی کہے گا کہ ہاں یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن سے مراد خود اور قرآن ہے جو مردوں سے باتیں بھی کر سکتا ہے، جو مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب ایک بار امام، میں کہتا ہوں کہ زینہ بزینہ چلا جائے۔ میں نے دیکھا گفتگو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رسالت مآب کو بیان کیا جائے، اس کے بعد مولا علی کو بیان کیا جائے۔ اگر کسی امام کا بھی تذکرہ کرنا ہے تو زینہ بزینہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ نہیں ہے جو درمیان میں سے ایسے ہی آ گیا،
تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے، عالم اسلام کو یہ پتا چلے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ شروع سے اب تک قائم ہے، تاکہ عالم اسلام یہ جان سکے۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ جا رہے تھے مولا علی تو کسرا کے قریب سے گزر ہوا، وہاں کے محلات بنے ہوئے ہیں، امام داخل ہوئے، وہاں پر ایک دلف نام کا ایک شخص تھا، وہ جو وہاں پر رہتا تھا، پرانا تھا، بسیدہ تھا۔ قریب گیا، امام نے ایک طرف دیکھا اور کمرے کی طرف دیکھ کے کہا یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر تیر انداز بیٹھتے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر تلواریں بنائی جاتی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیٹھ کے نقشے بنائے جاتے تھے۔ اس نے امام کی طرف دیکھ کے کہا مولا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پورا قصر ہی آپ نے بنایا ہے، جو جاگ رہے ہیں اس سردی میں خدا کو سلامت رکھے۔ کہا مولا ایسے لگتا ہے یہ تو آپ نے خود بنایا ہے۔ ایک بار آگے بڑھے، کچھ سیڑھیاں نیچے اترے تو وہاں پر ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ امام نے کہا ایک تشت لے کر آؤ، تشت لایا گیا، تشت کو وہاں پر رکھا گیا، اس کھوپڑی کو اس میں رکھ دو۔ اب جیسے ہی رکھا تو جملہ ذہن میں رہے یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہے۔ تو امام نے کھوپڑی کر دیکھ کے کہا تو کون ہے؟ جو پیچھے رہ گئے وہ پیچھے ہی ادھور رہ گئے، یہ مولا علی کے فضائل ہیں۔ کہا جو کون ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کھوپڑی نے بولنا شروع کیا۔ جو کھوپڑی سے گفتگو کر سکتے ہیں وہ تو خاموش رہے، جو نہیں کر سکتے وہ میرے ساتھ دیتے چلے جائیں۔ امام نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں بڑا جابر بادشاہ تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، فلاں میرے باپ کا نام ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، سب بتاتا چلا گیا۔ امام نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹھاؤ اور اس کو یہاں پر دفن کر دو۔ واپس گھر چلے گئے، لوگوں نے جا کر بتایا کہ فلاں مقام پر کسرا میں گئے تھے، علی نے کھوپڑی سے کلام کیا ہے۔ سب لوگ آ گئے، کہا یا علی محمد کے دین کو بچا لیجئے۔ آپ کو سلامت خدا رکھے جیسے آپ نے جملے کو وصول کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ بھی بتاتی رہی ہے محمد کے دین کو صرف علی ہی بچا سکتے تھے۔ محمد کے دین کو بچا لیجئے۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولا بات یہ ہے کہ وہ جو کل آپ نے کھوپڑی سے باتیں کی تھی نا، لوگ اب آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں رکھتے تھے، وہ آپ کو خدا مان رہے ہیں۔ علی نے کہا اچھا اس کا کیا حل ہے؟ تو کہا اس کا حل یہ ہے کہ جو سزا آپ نے عبداللہ کو دی تھی نا، عبداللہ بن سبا کو، ان کو بھی وہی دیجیے۔ کہا بلاؤ ان کو۔ علی نے بلایا، کہا بھئی یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھو؟ کہا ہم آپ کو خدا مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو سوائے خدا کی اور کوئی نہیں کر سکتا، ہمارا یہ یقین ہے آپ خدا ہے۔ اب علی ہے علی، تو علی نے ہی بتایا ہے توحید کیسے بچائی جاتی ہے، علی نے ہی بتایا ہے۔ ایک بار علی نے کہا کہ توبہ کرو، انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں جمع کرو، ان کو ہم جلائیں گے۔ صبح ہوئی، لکڑیاں آئیں، سب کو جلا دیا گیا۔ مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، یہ جملہ ذہن میں ہے نا، آیت ذہن میں ہے تو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک بار امام نے لکڑیاں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ان کو بٹھا دیا، اوپر لکڑیاں ہیں، سب کو جلا دیا۔ جملہ میں نے آسانی سے کہنا ہے اور آرام سے کہنا ہے، آپ کے دل میں ہلچل ہو تو مجھے بتا دینا، دلیل بھی میں نے دینی ہے، آپ نے نہیں دینی ہے، میں دلیل دے کر جاؤں گا، نتیجہ بھی آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ آگ لگ گئی، امام نے کہا آگ لگی نہیں، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، ان کی راکھ ہتھیلی پہ لو۔ کیا سنا میرے عزیزوں؟ ان کی راکھ ہتھیلی پہ لو اور ایسا کرو جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں ہوا میں اڑا دو، وہاں ہوا میں اڑا دو۔ کسی نے کہیں جا کر اڑا دی، کہیں نے کسی جا کر کوئی مقام پہ گیا وہاں پر جا کر خاک اڑا دی، سب خاک اڑا کے گھر میں واپس آ گئے۔ اب جملہ میں نے کہا دلیل بھی میں نے دینی ہے، نتیجہ بھی میں نے دینا ہے۔ آپ کو اگر یقین ہے آل محمد پر داد دے دینا، نہیں تو خاموش ہو کر بیٹھے رہنا۔ ایک بار اب جو صبح ہوئی سب لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، کہا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جن کو کل ہم نے ہوا میں اڑایا تھا وہ تو گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ جی اور خدا آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، جوانوں کو سلامت رکھے۔ یا علی سب مل کے، یا علی سب مل کے،
تیاری، وہ تو گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو علی نے بلا، اب علی نے بلا، کہا بھائی تم کہاں سے آئے؟ جن کی جگہ پر مسکراہٹ ہے آپ کو سلام کرتے، کہا تم کہاں سے آئے؟ کہا ہم نے وہ دیکھ لیا۔ علی چاہتے یہ تھے کچھ دیکھ لے، علی یہ چاہتے تھے، کہا توبہ کرو، اس لیے یہاں پر علی نے جملہ کہا سنو، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، کریم بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے۔ وہ خالق ایسا ہے جو علی کو خلق کر دے وہ جلی ہوتا ہے، اور جسے علی سجدہ کر دے وہ جلی ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر اس وقت انہوں نے توبہ کیا، ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم یقین لے کر آتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت، اب میں چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام تک آیا جائے، اب تو اجازت ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے علم کا جو آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم عالم اسلام سے یہی تو کہتے ہیں، عالم اسلام کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم کہتے ہیں آپ اتنے جمعہ آپ بھی تو پڑھتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے حق پہ ہے، اپنے مولوی کو اتنا تو کہیے کوئی اپنے کا بھی ایک معجزہ سنا ہو، کوئی ایک آپ بھی تو معجزہ سنا ہے، آپ بھی کوئی کرم کر دے اپنے والوں پر۔ ہم اس لیے معجزات سناتے ہیں کہ اللہ کا یہ علم لے کر آئے ہیں۔ اب امام ہے اور امام تو قید میں رکھا ہوا ہے، اور اب امام کو جب رہائی ہوئی تو بادشاہ ہے، معتمد ہے، اس کو 50 خضری غلام دیے، کسی بادشاہ نے انعام کے طور پر دیے۔ وہاں پر ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ بھائی اس کو سکھاؤ کہ ہمارا ادب کیسے کیا جاتا ہے، احترام کیسے کیا جاتا ہے، ہمارا کیا تقدس ہے، ان کو سکھایا جائے۔ وہ ابراہیم خود بیان کر رہا ہے اور اس کا بیٹا سن رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو سکھایا کہ جب جیسے ہی بادشاہ آئے تو احترام ایسے کیا جاتا ہے، سر کو ایسے جھکایا جاتا ہے، جب بادشاہ اٹھ جائے تو تم بھی اٹھ جانا۔ کہتا سکھاتا رہا، 1 سال گزرنے کے بعد اب اس نے کہا کہ میں اب امام کو دکھاتا ہوں کہ میری شان و شوکت کیا ہے۔ یہ ایک عجیب منظر یہ ہے کہ ہر حاکم یہ چاہتا تھا کہ امام کو بتایا جائے کہ ہم کون ہیں، ہر حاکم یہ چاہتا تھا۔ دیکھیں اب جو حاکم پہلا تھا اس نے کیا کیا تھا، جیسے امامت کی منزل پر آپ آئے تو اس نے عبداللہ بن جنیدی کو یہ کہا تھا کہ امام کو پڑھاؤ کہ اللہ کا علم کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ پڑھایا جائے۔ اب جب کہا تو اب وہ چلا۔ میں یہی جملہ روک رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہر حاکم کی عادت رہی ہے کہ وہ امام کو سکھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی امام کے پاس آئے تو اس نے بچوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پہ لے گیا، وہاں پر جا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ امام گزرے، امام کو بھی بٹھا لیا، زبردستی بٹھا لیا گیا، یہاں پر بیٹھ جائیے، ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں۔ سکھاتا رہا، کچھ دنوں کے بعد کہا میں آج امتحان لوں گا، آپ مجھے بتاؤ جو میں نے پڑھایا ہے وہ مجھے سناؤ۔ دے دو جملہ، صرف چھوٹا سا جملہ، خدا کی قسم میں پوری کائنات اس جملے پر دے بھی دوں نا وہ کم ہے۔ جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام سے جیسے ہی کہا نا کہ مجھے سناؤ کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ مجھے سناؤ، امام نے کہا سن، تجھے سنانے اور تجھ سے سیکھنے کی بات تو الگ ہے۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں؟ کہ میں تجھے سناؤں تو مجھ سے سنے یہ بات تو الگ ہے، جو تو نے مجھ سے سیکھنا ہے وہ بتا کہ میں تجھے بتاؤں۔ اب اس نے کہا کہ کوئی ایسی سورہ جو سب سے بڑی ہے وہ مجھے سنائی جائے۔ اس نے جیسے ہی کہا امام نے پڑھنا شروع کیا، جو بچے دیکھ رہے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ عبداللہ بن جنیدی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے امام پڑھتے چلے گئے، وہ حیران ہو گیا۔ ایک بار جیسے ہی امام رکے اس نے ایک جملہ کہا میرا یقین ہو گیا کہ اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچوں میں پیدا ہوتے ہی خدا کا علم رکھ دیا جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر آپ نے داد دی ہے۔ اب امام ہے اور امام جیسے ہی قید سے باہر آئے، 50 خضری غلام ہیں اور غلاموں کو سکھایا گیا کہ ایسے ادب کیا جاتا ہے، ایسے احترام کیا جاتا ہے۔ بادشاہ جب آ جائے، جب اس نے دیکھا کہ بڑا عزت ہے، بڑی منزلت ہے میری کہ لوگ میرا ایسے احترام کر رہے ہیں، تو اب امام کو بلایا جائے۔ جملہ ذہن میں ہے نا کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہے، اور جو مردوں سے باتیں کر سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب امام ہے اور امام قید سے باہر آ گئے، اس نے ادب سے کہا کہ کیسے ادب کیا جاتا ہے، احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس نے کہا ذرا امام کو بلایا جائے۔
میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میری عزت کیا ہے، میری توقیر کیا ہے، میری عظمت کیا ہے۔ جیسے ہی یہ 50 خضری غلام کھڑے ہوئے تھے، امام یہاں سے آئے، چھوٹا سا جملہ ہے، آپ نے ہی داد دینی ہے، اس لیے کہ تذکرہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کا ہے۔ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام آئے، ان 50 خضری غلاموں نے بادشاہ کو نہیں، امام کی طرف دیکھا، سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ طرح خدا آپ کو سلامت رکھے، امام کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ سجدے میں کیوں گئے؟ تم نے تو اسے سکھایا تھا، تم میرے دربان تھے، تم نے سکھایا تھا کہ بھائی آخری جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں نے کہا تھا تمہیں انہیں کو سکھانا کہ میرا ادب کیسے کیا جاتا ہے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو ان کو سکھایا تھا، اب تم ہی ان سے پوچھو ذرا انہوں نے کیا کیا ہے۔ کہا بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ ادب تو تم نے بادشاہ کا کرنا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ امام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والا تھا نا، یہ کوئی عام نہیں تھا۔ جس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں خدا ہم کو سلامت رکھے، میں دعا دے رہا ہوں اس پاکیزہ ممبر سے، آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جو آنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ ہر سال چاہے یہ قید میں بھی ہونا، یہ ہمارے پاس ضرور آتا ہے، یہ ہمارے پاس ضرور آتا ہے اور ہمیں دین کا درس دیتا ہے، محمد کے دین کا درس دیتا ہے، دینے کے بعد یہ پھر چلا جاتا ہے۔ ہم اسے کیسے پہچان نہیں سکتے تھے، جیسے یہ سامنے آیا ہم سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اس نے جا کر پورا معاملہ جا کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا سنو سب کا سر 50 کی 50 کا خضری غلاموں کا قلم کر دو۔ جیسے ہی قلم کیا یہ پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں چل رہا تھا۔ آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جاؤ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے یہ گفتگو کو سنیں گے۔ جیسے ہی یہ چلتا ہوا آگے بڑھا، امام کا غلام گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا یہ جو گزر رہا ہے نا اس کو اندر بلاؤ۔ جیسے ہی کہا تمہیں امام یاد کر رہے ہیں، اندر داخل ہوا۔ کہا اے دربان یہ بتا وہ 50 خضری غلاموں کے ساتھ کیا کیا؟ 50 خضری غلاموں کے ساتھ انہیں کیا کیا؟ کہا بادشاہ نے کہا تھا قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا۔ دے دو جملہ، میں نے آہستہ سے پڑھنا ہے، آج کم سے کم حسینیہ چوک والے بھی تو سنے نا کہ امام کو کیسے سنا جاتا ہے۔ کہا تو نے ان کو قتل کر دیا؟ کہا بالکل میں نے قتل کر دیا۔ امام نے کہا اگر میں تجھے وہ دکھا دوں، جیتے رہے، آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ امام نے کہا اگر میں تجھے دکھا دوں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا سر تو ابھی ابھی میں نے قلم کیا ہے۔ امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پردہ ہے، پردہ ہٹا کر دیکھ۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، اس نے دیکھا وہ 50 کی 50 مولا کا لنگر کر رہے تھے۔ یہ جو ہے خدا آپ کو سلامت رکھے، تاج حضور امام زمانہ۔ یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جو چاہے تو مردوں سے کلام کرے، لیکن مسلمانوں نے ان قرآن کو سمجھا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے سمجھا نہیں ہے۔ میں جتنے بھی یہاں پر مومن بیٹھے ہوئے ہیں سب کی دعائیں اس وقت خدا کی قسم تمہارے ہی درمیان کہ امام زمانہ یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھنا۔ میں امام زمانہ سے درخواست کرتا ہوں مولا یہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دیجئے گا، یہ جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے گا، جن کے گھر میں آج جس کا کوئی گھر نہیں ہے مولا ان کو گھر بھی عطا کر دیجئے گا، جو بیٹیاں مائیں بہنیں پریشان ہیں اپنی وجہ سے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے گا۔ میں نے سب کی دعائیں جتنی بھی دعائیں امام کے سپرد کر دی۔ اب جانتے ہیں امام چاہتے کیا ہے؟ امام بس آتے اس لیے ہے کہ کب آئے حسین کا آئے، اس لیے کہ معصوم کا ہی فرمان ہے کہ حسین کے مصائب سے شروع کیا جائے اور کسی بھی امام کا تذکرہ ہو حسین پہ ہی ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ بڑا غریب ہے حسین۔ اب معصوم ہے، معصوم کو جانتے ہیں 3-4 تو ایسی غربت کی باتیں ہیں کہ وہ امام ہے جو ماتم کر رہے خدا ان کو سلامت رکھے، وہ سمجھتے ہیں اس کا دکھ کیا ہے۔ یہ امام وہ ہے کہ جو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، خدا کسی کو بچپنے میں یتیم نہ کرے، اس لیے کہ سکینہ جب یتیم ہوئی تھی نا، سکینہ کو مسلمانوں نے بڑے تماچے مارے تھے، خدا سے میں سلامت رکھے جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بڑے تماچے مارے تھے۔ امام جب یتیم ہو گئے، امام واحد یہ وہ امام ہے، امام علی نقی علیہ السلام واحد وہ امام ہے کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں جا کر دیکھ لینا، کسی نے ایک حاکم کا ظلم برداشت کیا ہے، کسی نے 2 حاکموں کا ظلم برداشت کیا ہے، کسی نے 3 کا کیا ہے، واحد یہ غریب امام ہے جس نے 6 حاکموں کا ظلم برداشت کیا، جنہوں نے کہ خدا سے میں سلامت رکھے، میں اس پاکیزہ منبر سے تمہیں دعائیں دے رہا ہوں۔ 6 حاکم، میں یہیں پر جملہ کہتا رہتا ہوں کہ حاکم بدلتے رہے ہیں لیکن مظلوم ایک ہی رہا ہے،
ایک نے ہی ظلم سہا ہے، حاکم بدلتے رہے، امام ظلم سہتے رہے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حسین کی قبر کو پامال کیا جائے، جنہوں نے سمجھا خدا انہیں سلامت رکھے، جنہوں نے آئے کہ خدا تمہیں بھی سلامت رکھے، اس لیے کہ امام بھی تمہیں اس وقت دعائیں دے رہے ہیں، شب لگ چکی ہے، پاک زہرا پردے میں آ چکی ہے، وہ بھی تمہیں دعائیں دے رہی ہے، کیسے میرے لال کو رو رہے ہو، کیسے ماتم کر رہے ہو۔ یہ وہ امام کے جب قید میں چلے گئے، کسی نے آ کر بتایا حسین کی قبر پر حل چلائے جائے۔ یہ سننا تھا امام کبھی دائیں ٹکر مارتے، کبھی بائیں ٹکر مارتے، ٹکروں کا مارنا تھا، امام غش کر گئے۔ اب جو غش کر گئے تو جانتے ہو خواب میں دادا حسین آ گئے، کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ کی قبر کو پامال کیا جائے گا۔ امام نے ایک منظر دکھایا اپنے بیٹے کو، جانتے ہو وہ منظر کیا تھا؟ کہ ایک خیمہ ہے، خیمہ کے باہر بی بی فضہ کھڑی ہوئی ہے اور کہا اللہ اکبر۔ زینب نے کہا ہے فضہ کیا ہو گیا؟ کہا اللہ اکبر، اس لیے کہا کہ قیامت ہو گئی۔ زینب نے کہا اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے کہ فرات کا پانی اچھل رہا ہے، چاند کو گرہن لگ چکا ہے اور میرے بھائی کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پر آ چکا ہے، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے؟ ایک بار کہا آقا زادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، اجرکم من اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے جو گریہ کر رہے ہیں، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے۔ زینب نے کہا اچھا اس وقت کیا عالم ہے؟ کہا علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا گیا ہے، اونا محمد کا لاشا اٹھا لیا گیا ہے، عزیر بن قین کا لاشا اٹھا لیا گیا ہے، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا لیا گیا ہے۔ زینب نے تڑپ نے کہا اب بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تنو تنہا حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے، اب حسین تنہا رہ گئے۔ یہ کہنا تھا کہ 200 گھوڑے حسین کی لاش پر چلے، یہاں پر چلنا تھا، امام علی نبی دیکھ رہے تھے، گھوڑوں کا چلنا تھا، حسین کا جسم 9 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے ہی امام ہوش میں آئے، امام نے کہا واہ غربتا، کہ حسین کا جسم آگے تھوڑا پامال ہوا تھا، اب قبر بھی پامال ہوگی۔ اجرکم من اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے جیسے گریہ کر رہے ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ امام قید میں ہے اور قید میں ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں، کبھی امام کو کسی بہانے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ بہانہ کرتے ہیں، آخرکار سنو گے جب وہاں پر زائر گزرتے تھے نا، زائر گزرتے تھے کربلا کی طرف جاتے تھے، امام کہتے تھے میری طرف نہ دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ حاکم تمہیں قتل کر دے۔ امام کو کتنا خیال تھا تمہارا، کتنا امت کا خیال تھا، میری طرف سلام نہ کرنا، ایسے ہی گزر جانا، لیکن جا کے قبر حسین پہ کہنا آپ کا بیٹا سلام کہتا ہے، آپ کا بیٹا سلام کہتا ہے۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک دن آ گیا کہ ظالم نے جانو کہ کیسی زہر دی ہے۔ 4 امام ہیں، 4 امام کہ جن کو سب سے خطرناک زہر دی گئی، ان میں یہ امام علی نقی علیہ السلام بھی شامل ہے۔ جب زہر دی گئی ہے تو سنو گے، ہائے کر دینا تمہیں چادر زہرہ کا واسطہ ہے۔ امام کو جب زہر دی گئی ہے تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، جب زہر ملتی ہے تو گلے پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ جب امام کو زہر دی گئی، امام تڑپ رہے تھے، کبھی ادھر کروٹ لیتے، کبھی ادھر کروٹ لیتے۔ معتز باللہ بغیرت یہ کہتا ہے کہ ذرا امام کو باہر لے کر آؤ، میری کرسی اس مقام پہ لگائی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں زہرہ کا لال تڑپ کیسے رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ بس 2-3 جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہائے حسین، ہائے امام نہ رکنے پائے، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سوچو زہرہ کا لال تڑپ رہا ہو اور بغیرت کرسی پہ دیکھ رہا ہو، امام کبھی دائیں کروٹ لیتے، کبھی بائیں کروٹ لیتے۔ اب تمہیں معلوم ہے نا جب زہر جاتی ہے جگر میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام کو جب تکلیف ہوئی، امام نے کہا یا زہرا، اے میری دادی زہرا، یہ کہنا تھا کہ آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ معتز باللہ بغیرت نے کہا کہ ڈھول والوں کو بلایا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس امام کی آواز باہر جائے اور لوگ دیکھ لے، اس کے چاہنے والے دیکھ لے۔ یہ کہنا تھا کہ ڈھول والوں کو بلایا گیا، رقص کرنے والی عورتیں آ گئیں۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزوں؟ سینے پہ ہاتھ آ جائے، جس کو رونا نہ آتا وہ میری طرف نہ دیکھے، وہ اپنے سر کو جھکا لے، اس لیے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ زہرہ پردے میں رو رہی ہے، حسین رو رہے ہیں، فاطمہ زہرہ جب رو رہی ہے، ارے ہم تو امت ہے نا، ہم تو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی ڈھول بجے، یہ ڈھول پہلی بار تو نہیں بجے تھے، ایک بار شام میں بھی بجائے گئے، لیکن فرق جانتے ہو کیا تھا؟ جب شام میں بجائے گئے تو زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔
हाजरों को मैंने अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे। जब ज़ैनब जा रही थी, ये तो इमाम अली नकी है ना, मेरा सलाम हो इमाम अली नकी पर कि इमाम तो है वहां पर, लेकिन कोई बहन साथ में नहीं है, कोई सकीना जैसी बेटी भी नहीं है। जब वहां से काफिला शाम से जा रहा था ना, एक जुमला सुनते चले जाना, वहां पर कोई और मस्तूर नहीं, अली की बेटी थी जिसके सर पे चादर नहीं है। ये काफिला जा रहा था, एक बार काफिला रुका। अब जो शेर ने देखा ये काफिला रुका है, तो कहा ये काफिला क्यों रुका है? जैसे ही देखा तो जालिम के पास एक ही तरीका था। जानते हो क्या तरीका था? जो समझ गए वो हाय कर रहे हैं। जानते हो काफिला चलाने का भी एक ही तरीका था, इनको बिठाने का भी एक ही तरीका था। जालिम ताजियाना उठाता, सैयद सज्जाद के पास आता, ताजियाने चलाने शुरू कर देता। अब जो ताजियाना मारा, सैयद सज्जाद जमीन पे तड़पने लगा। जैसे ही तड़पा, का क्यों मारता है मुझे, क्यों मारता है? कहा बात ये है, ये बता, ये तेरे बाबा का नेजा जिस पर तेरा सर है, तेरे बाबा का ये नेजा चल क्यों नहीं रहा है? सैयद सज्जाद ने उस नाके की तरफ देखा जिस पे सकीना बैठी हुई थी। कहा जालिम रुक जा, मार नहीं, जब तक मेरी बहन नहीं आएगी ये सर नहीं चलेगा। इसलिए कि सकीना पीछे गिर चुकी है, कहीं जाकर देख। ये कहना था इससे पहले कि शिमर जाता, यहाँ पर शिमर जाता, ज़ैनब ने ये सुन लिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे, जैसे गिरिया कर रहे हो। ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब के हाथ ऐसे बंधे हुए थे, ज़ैनब ने बंधे हुए हाथों से ऊंट से खुद को गिरा दिया। जैसे ही गिराया, उठने के लिए हाथ चाहिए, लेकिन ज़ैनब के हाथ बंधे हुए थे। एक बार सहारा लिया कोहनियों से, उठी उस मकाम पे गई जहां पर सकीना गिरी हुई थी। अजीब मंजर देखा। जानते हो क्या मंजर देखा? एक मस्तूर है जो सकीना को प्यार कर रही है, कभी बालों पे प्यार करती है, कभी रुखसारों पे प्यार करती है। ज़ैनब ने कहा है मस्तूर, अब तक सकीना को किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, तू कौन है? एक बार नकाब हटा के कहा ज़ैनब माँ को ना पहचाना। हाजरों को अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे। यही हक गिरिया करने का मातम करते रहना। एक बार जब ये काफिला चला तो सरों पे चादरें नहीं थी, यही तो बता रहा हूँ, से सरों पे चादरें नहीं थी, लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की आवाज़ों को जब दबाना चाहा तो कहा ढोल को और बजाया जाए, ढोल की आवाज़ को और तेज किया जाए। रक्स करने वाले रक्स कर रहे थे। सोचो ज़हरा का लाल तड़प रहा था कि एक बार जैसे ही ज़हरा का लाल तड़प रहा था, जहर इतनी सख्त थी कि इमाम की उंगलियों से लहू बहना शुरू हो गया। तुमने क्या सुना जुमला? ज़हरा का लाल है, तड़प रहा है। क्या हाय हुसैन नहीं कर सकते, हाय गुरबत नहीं कह सकते? इमाम की उंगलियों से लहू बहना शुरू हो गया। जहर जैसे ही और अंदर गई, अब जानोगे मोतज बिल्ला बेगैरत वहां पे तालियां बजा रहा था, इमाम तड़प रहा था। एक बार जैसे ही और सख्त जहर अंदर गई, इमाम की आंखों से लहू आना शुरू हो गया। आखिरी जुमला कहा कि या अली मदद, यह कहना था, इमाम की रूह परवाज कर गई। जालिम ने एक तख्ती ली, उस पर लिखा कि ये अपनी मौत खुद ही मर गया। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, इमाम अपनी मौत खुद ही मर गया है। यहां से अभी इमाम का लाशा पड़ा ही हुआ था कि नन्ही सी बेटी भी है, 4 बरस की छोटी सी बेटी है, जिसने अभी अभी ख्वाब देखा है। दौड़ के इमाम अस्करी के पास आई, कहा भैया भैया जल्दी करो, मेरे बाबा की खबर लो। कहा क्या हुआ है? कहा अभी अभी मैं ख्वाब में देख रही थी, कोई नन्ही सी बच्ची आई है जिसके हाथ बंधे हुए थे, जिसके सर पे चादर नहीं थी, और उसने आके कहा बेटा उठ जा, तेरी यतीमी का मौसम आ गया। अजर को मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे, जैसे गिरिया कर रहे हो, तेरी यतीमी का मौसम आ गया। ये कहना अच्छा भैया भैया उसने बताया मुझे यतीम होना है, भैया जाकर मेरे बाबा की खबर लो। इधर से इमाम गए, इमाम ने जाकर देखा बाबा है, बाबा के सीने पे एक तख्ती है जिस पे ये तहरीर लिखी हुई है, ये इमाम अपनी मौत खुद ही मर गया। तख्ती को उतारा, कहा जालिमो ये बताओ, जो अपनी मौत खुद मरता है उसके हाथों से लहू आता है, उसकी क्या आंखों से लहू आता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। इमाम ने उठाया, जानते हो कैसे इमाम ने उठाया? तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता हाय जरूर कह देना। तनो तन्हा इमाम है, अपनी कमर पे अपने बाबा के लाशे को ऐसे उठाया जैसे ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को उठाया। शामे गरीबा में जैसे ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को उठाया और लेकर इमाम चले। जैसे ही घर में दाखिल हुए, ये वाहिद इमाम है खुदा की कसम कि जिनकी कब्र उनके कमरे में ही बनी है।
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ امام کو پامال نہ کیا جائے، امام کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ جیسے ہی غسل و کفن دے لیا، دینے کے بعد آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہو، جیسے ہی غسل و کفن دے دیا، ایک بار بہن کے قریب آئے، قریب آ کر امام عسکری نے کہا بہن ذرا گریہ کر لینا، یہ آخری دیدار ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی گھٹ گھٹ کے رونے لگی۔ کہا بیٹی، کہا بہن کے گھٹ گھٹ کے کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ جو بی بی چھوٹی سی آئی تھی اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب باپ کی لاش پر رویا جاتا ہے تو مسلمان تماچے مارتے ہیں۔ اے بھیا مجھ سے تماچے کھائے نہیں جاتے، ماچا میں